بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہم اس نشست میں درود شریف پر کچھ گفتگو کریں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کی کیفیات کیا ہیں اور ہمارے نفس کے تزکیے میں اس کی اہمیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو درود شریف پر بات کرنے کی خواہش اور ضرورت یوں محسوس اب زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اپنے دین کو بچانے کا کوئی نفسیاتی نظام نہیں رہ گیا، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں جن خطرات کا سامنا ہے اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے اسلام کے حوالے سے، ان خطرات کی کسی بھی قسم کا کامیابی کے ساتھ سامنا کرنا ہمارے لیے، ہمارے موجودہ صلاحیتوں کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ مطلب نہ ہمارا ذہن ایمان سے اتنا زیادہ سیراب ہے، یعنی ہمارا شعور ایمان کو اپنی بنیادی ترین متاع اور قوت بنانے میں ناکام ہے، تو اس لیے اس میں بھی یہ صلاحیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے کہ وہ الحاد کی دلیلوں کو، جن دلیلوں کو ملحدین استعمال کرتے ہیں، انہیں ان کا توڑ کر سکے۔ تو اسی طرح یہ کہ ہمارے اخلاق بھی اس طرح کے نہیں رہ گئے کہ جن کو ہم کہہ سکیں کہ اللہ سے تعلق کے یہ نتائج ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے تعلق میں سچا آدمی اس جو ہوتا ہے، اس تعلق کا اس سچے آدمی سے جو اظہار ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ تو اب ہمارے اخلاق بھی خود غرضی پر ہیں، دنیا سے ہمارے مفادات کی بنیاد پر ہیں، اور اللہ سے تعلق کے نتیجے کی حیثیت سے نہیں رہ گئے الا ماشاءاللہ۔ تو گویا ہمارے اخلاقی وجود میں بھی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ایمان کا دفاع اخلاقی قوت ہی سے کر سکے، کیونکہ الحاد کی دوسری جو سب سے بڑی وہ جو ایک بیٹری ہے نا، الحاد کی دوسری سب سے بڑی جو پھیلاؤ کی وجہ ہے وہ اخلاقی ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں وہ ہم پر جو ہے وہ انسانی اخلاق سے محرومی کا الزام لگاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے اجتماعی اسکیل پر کہ جسے دکھا کر ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں تم غلط کہتے ہو۔ تو یہ دوسری مجبوری ہے۔ تیسری یہ کہ ہماری صلاحیت کار، یعنی ہم جو کام کرنا چاہیں، وہ ایک تو یہ کہ اس میں ہمارا مفاد کیا ہے، کیونکہ کام میں دل لگتا ہے اس کے ساتھ وابستہ مفاد کی وجہ سے۔ تو ہمارے مفادات اکثر یا بہت بڑی حد تک دنیاوی ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے نماز سب کی خراب ہے، لیکن وہ تجارت کی تدبیریں کرنا اور دنیا کے خیالات میں یکسو رہنا یہ اکثر کو حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے نہ ہمارے مفادات ایسے ہیں کہ جن کی تائید ہمارے ایمان سے ہوتی ہو، کیونکہ مفاد کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مفاد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے اندر دستیاب قوتوں کو بھی صرف کرتا ہے، بلکہ جن قوتوں میں کی اسے ضرورت ہے وہ قوتیں بھی اپنے مفاد کے ساتھ سچا ہونے کی وجہ سے حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا ہے۔
تو ہمارے ساتھ صورت ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مفاد اللہ سے نہیں ہے، ہمارا مفاد دنیا سے ہے، یعنی ہماری نفسیات میں ہماری کشش اور رغبت وغیرہ کا جو نظام ہے وہ سب دنیا کے لیے وقف ہے۔ تو وہ بھی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے اندر وہ اللہ کے لیے تگ و دو اور محنت کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں رہنے کا جذبہ اور تخیل بھی موجود نہیں ہے۔ مطلب نوکری کا خطرہ ہم فوراً محسوس کر سکتے ہیں، ایمان کے خطرے کی طرف سے بے حس ہیں۔ تو اب اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان صرف لفظوں میں ہے ہمارے، اس میں وہ لفظ جو ذہن میں بھی جیسے ایک تختی کی طرح لکھے ہوئے ہیں، اور اس تختی پر بھی جیسے گرد و غبار بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بہت توجہ کریں تو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ لا الہ الا اللہ۔ اور جب ذہن ہی میں اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذہن ہی میں اس ایمان کی کوئی ڈائنمک ورکنگ نہیں ہے، یعنی ذہن کی سرگرمیوں پر ایمان کی حکومت اور ایمان کی نگرانی کسی بھی پہلو سے ثابت نہ ہو، تو پھر وہ ایمان ظاہر ہے کہ یا تو زبان سے ادا ہونے سے زیادہ وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک جیسے بے معنی، بے مصرف، بے کشش اور جبری سا فقرہ ہے جو زبان سے ہم ادا کر دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے والا ذوق بندگی، شعور ابدیت اور جذبہ تعلق یہ تقریباً ناپید ہے، تقریباً اس کا فقدان ہے۔ تو اس کا کیا، اس میں بے دست و پائی کی یہ نوعیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر ہی ایمان نہیں ہے تو ہم باہر کے اسٹرکچرز بچانے کی کیا کوشش کریں۔ تو مطلب ذہن سن ہے، اعصاب معوف ہیں، دل شل ہے، نفس بے پرواہ ہے، بس زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، نمازیں ہیں رسمیات کے طور پر۔ تو گویا ہم الحاد کی موجودہ طغیانی کے آگے تنکوں کے ڈھیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ وہم ہمیں نہیں، اپنی موجودہ صورتحال میں، اپنی موجودہ ایمانی مجموعی سطح پر ہمیں یہ اعتماد نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ممکن ہے اس طرح کا اعتماد رکھنا کہ ہم اس طغیانی کا جو اب عالمگیر سیلاب آیا ہے الحاد کا، انکار باری تعالیٰ کا، ہم اس کے آگے تھوڑا سا بھی ریزسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم ریت کی دیواریں ہیں، یہ تو جھونکوں سے گر جاتی ہیں، وہ تو سمندروں کو تہس نہس کر دینے والا اب سیلاب آیا ہے۔ تو یہ سب ہماری خوش فہمیاں ہیں کہ فلاں عالم نے الحاد کی رد کر دیا، فلاں صوفی نے کر دیا، فلاں فلسفی نے کر دیا۔ بالکل نہیں، عالم اسلام اس سلسلے میں بالکل ساکت ہے، بالکل ایک نحوست زدہ خاموشی اور بے بسی کا شکار ہے، اور علماء کا طبقہ مجموعی طور پر امت کی سطح پر اس طرف متوجہ نہیں ہے، اور ہماری دینی تعلیم کے نظام میں اس صلاحیت کو پیدا کرنے پر زور کم ہو گیا ہے کہ جب عقائد پر کوئی استدلالی اور عقلی حملہ ہو تو ہم اس کا از روئے عقل جواب دے سکیں۔ تو غرض ہر طرف سے ایک بے آسرا پن سا ہے۔
اب میری تو دانش میں یہ بے آسرا پن اللہ سے بے وفائی کا نتیجہ ہے، یعنی ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں کہ جن پہ ہم توبہ کر کے معاملہ صاف کروا لیں، ہم سے بے وفائی کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو یہ بات ہم اپنے نظام تعلق میں بھی، اپنے جذبات تعلق میں بھی اللہ نے ہم پر اچھی طرح جتا رکھا ہے، ثابت کر رکھا ہے کہ ہم دوست کی غلطی بڑی چھوٹی سب درگزر کر دیتے ہیں دوستی کی بنیاد پر، لیکن بے وفائی نہیں درگزر کرتے۔ تو ہم نے اسی طرح کی بے وفائی جو ہے اس کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ ہماری زندگی میں کامیابی اور فرحت اور راحت اور ترقی وغیرہ کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ اسی بے وفائی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اب ظاہر ہے کہ اللہ ہی نے اگر پکڑ لیا ہو تو کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو وہ کون سی نفسیات ہے، وہ کون سے حالات ہیں جس نے امت کو مجموعی طور پر اللہ سے احوال میں بھی، خیال میں بھی اور اعمال میں بھی منحرف کر رکھا ہے، تو وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور وہ خیر ہم کسی اور وقت دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا جو فوری سبب ہے جس کو ہم فوری طور پہ محسوس کر سکتے ہیں یقین کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل خدا سے خالی ہے۔ ہمارے جذبات جو ہیں وہ دین کے بنیادی کرداروں یا مآخذ سے منقطع حالت میں ہیں۔ یعنی محبت کا لفظ اگر دینی سیاق و سباق میں ہم بولیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پیر اور استاد وغیرہ سے محبت، جیسی کہ محبت کے جو مفہوم ہے اس مفہوم کے ساتھ ہو سکتی ہوگی، لیکن یہ کہ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبیوں سے محبت جو ہے وہ صرف ایک لفظ کی طرح ہے، اور اس لفظ کو ہم جس طرح کا مفہوم دینا چاہیں، یعنی اس کو جس طرح اپنی غرض میں استعمال کرنا چاہیں وہ ہم کر دیتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر یہ محبت ہمارے لیے نفرت کی بنیاد پر بامانی ہے۔ یعنی اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو آدمی کو، اور وہ محبت کا مدعی ہو، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر وہ اس دل میں غیر موجود محبت کا بہت جارحانہ، شرانگیز اور فتنہ پرور اور ہنگامہ زا اظہار کرے گا، تو تاکہ اندر کا خلا باہر کی آگ کی وجہ سے چھپا رہے۔ تو یہ جیسے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ مطلب درندوں سے بھی بدتر درجۂ نفس رکھنے والے لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور حرمت کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں میں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے اور اس کی اندرونی ماہیت کو سمجھتے ہیں یا اس کو سمجھ کے اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ ہم ان درندوں سے اظہار برات کریں، ہم ان درندوں کے خلاف ایک مذہبی جذبے سے جو ہے وہ ایک تحریک چلائیں۔ اس طرح کے دعوائے محبت اور اس کے مظاہر سے نفرت کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تقاضا سمجھیں۔ تو یہ مطلب ایک عجیب گڈمٹ سا ہے، اور ایک بہت ہی جیسے
ایک ایسا انتشار ہے جس میں شعلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ شعلے ایک دوسرے سے متعلق ادھر ادھر گھومے جا رہے ہیں، وہ بھی مل کے کسی بامانی آگ کا الاؤ کا روپ دھارنے سے قاصر ہیں۔ مطلب اس کا یہ کہ ہم اگر شیطان کی پارٹی میں ہیں تو اس میں بھی ناکارہ لوگوں میں ہیں، اور ہم اگر رحمان کی جماعت میں ہیں تو اس میں تو ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے میری رائے میں پہلی تدبیر تو یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اور مطلب اب ثابت کرو کہ یا اللہ آپ کی طرف پیٹھ کر کے کسی چیز کی سمت نہیں بھاگوں گا۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کے مقابلے میں آ جائے یا میرے اور آپ کے درمیان آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تو میں اس کو بلا تأمل ترک کروں گا، کوئی وقت لگائے بغیر اس سے دوری اختیار کروں گا، دستبردار ہو جاؤں گا، چاہے وہ رکاوٹ کچھ بھی ہو۔ تو یہ تو پہلا قدم ہے جو ہمیں کھڑے ہو کے اپنے اندر مطلب اس کی نیت کرنی ہے، یعنی یہ کہ یا اللہ اب تک جو ہو چکا معاف فرما دینا، لیکن میں آج عہد کرتا ہوں اور اس عہد میں کامیابی کے لیے آپ کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور اس عہد میں سچائی پر آپ کو شاہد بناتا ہوں کہ میں تیرا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کے محبوبوں کا ہوں، میں آپ کے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس کے لیے جو قیمت بھی ہے وہ بلا تکلف، بلا تنگی نفس دینے کو تیار ہوں، لیکن یا اللہ مجھے اس میں سچا بھی کر دیجئے، اور مجھے اس عزم، اس جذبے کی بدولت پچھلی کوتاہیوں اور غلطیوں بلکہ بے وفائی کے ارتکاب پر معاف بھی فرما دیجئے۔ اب اس کے بعد مجھے ایک نظام العمل سا بنانا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی جو سبب مجھے معلوم ہو گیا کہ جو چیز دل میں نہیں ہے وہ ذہن میں بھی ایسی کاٹ کباڑ کی طرح ہے، جبر کی طرح۔ جبر بھی حقیقی نہیں ہے، کیونکہ مسلم سوسائٹیز میں 90% سے زیادہ لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھتے، تو یہ جبر بھی نہیں ہے۔ مطلب اگر جبر ہی کا احساس ہوتا ہے چلو سب لوگ ادھر ادھر آہیں بھرتے ہوئے نماز تو پڑھ لیتے، تو اب اللہ سے تعلق بالکل لا تعلقی جیسا ہے، نہ جبر ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، کیونکہ جبر میں بھی ایک یقین ہے نا کہ اللہ نے ہم پر یہ جبر کر رکھا ہے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم گویا بالکل اللہ سے خالی ہونے پر راضی ہو گئے ہیں۔ تو اب ہمیں اپنے اندر کی دنیا میں اللہ کی حاکمیت، اللہ کی مرکزیت، اللہ کی معبودیت کو تمام دینی شعائر، تمام خدائی نشانیوں کے ساتھ بیدار کرنا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ایمان کو اپنے ذہن کی روشنی کا واحد سبب اور اپنے دل کی زندگی کی واحد بنیاد بنا کر اپنے نفس کو اس سے مانوس کرنا ہے۔ اس کی روشنی اور اس کی حرارت کی بدولت اپنے نفس امارہ کو دبانے میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اپنے نفس کو اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مانوس کرنا ہے۔ یہ پہلا کام ہوگا جب بھی ہم اجتماعی سطح پر تجدید ایمان کریں گے، جب بھی ہم اپنے ایمان کو اپنے لیے ایک قلعہ بنانے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا آغاز یہیں سے ہوگا۔
کہ دل سے کلمہ پڑھواؤ، ذہن سے کلمہ منواؤ، عمل سے کلمے کی تعمیل کرو۔ تو اس کی جو سب سے میرے خیال میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں ایمان کو اپنی باطنی قوت بنا لوں، میں اپنے دین کو جیسے اپنے اندر بھی جذب کر لوں، تو اس کی جو بہت ساری صورتیں ہیں، اور ظاہر ہے یہ ہماری تدبیر پہ موقوف نہیں ہے، یہ اللہ قبول فرما لے تو ہر ذریعہ کارگر ہے۔ تو لیکن اپنی سمجھ کے مطابق ہمارے اندر جو دین کے نام پر ایک چیز، ایک سبجیکٹو فورس اور نفسیاتی محرک کسی بھی سطح پر صحیح لیکن زندہ حالت میں ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو اگر ہم اس محبت کو اپنا ہادی، اپنا وسیلہ بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ اس تعلق کو معیاری انداز میں نبھانا عین ممکن ہو جائے گا، جس کو نبھائے بغیر مومن اور مسلم ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اس غرض سے میں نے سوچا کہ درود شریف جو ہم ظاہر ہے بہت، اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ بہت پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، یہ کون سا عظیم کلمات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں امر فرمائے، تو اس میں کوئی معنویت ہوگی، اور اس معنی کے مطابق اسے پڑھتے وقت ہمارے اندر کچھ اسٹینڈرڈ کیفیات پیدا ہونی چاہیے۔ تو وہ کیا ہیں؟ تو غائب دماغی سے درود شریف پڑھنا یہ بہت سنگ دلی کی بات ہے، بہت غفلت کی بات ہے۔ تو خیر، تو اس میں جو درود شریف سے ہماری مراد ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی یا کوئی بھی درود ابراہیمی، اس کے کئی صیغے ہیں، تو کوئی بھی درود ابراہیمی وہ یہاں مراد ہے، درود شریف ہم اسے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اس کی دو سامنے کی حیثیتیں ہیں، ان دونوں حیثیتوں کو اپنے لیے جو ہے فلاح کا راستہ بنایا جا سکتا ہے، ان دونوں سے اپنی موت کو زندگی سے بدلا جا سکتا ہے، اس تیقن کے ساتھ یہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اللہ کو محبوب بنانے کی شرط ہے۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر اللہ سے محبت کرنا ممکن نہیں ہے، دین سے محبت کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے محبت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیکر محسوس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کی پوری تاریخ میں اللہ کے سب سے بڑے اور یکتا مظہر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ایسی ہی ہے جیسے اللہ کو یاد کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بغیر کسی کو یاد آتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کے بغیر ہیں ہی نہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت ظاہر ہے مسلمانوں کو نصیب ہے، حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ طبعی محبت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہو اور اللہ کے بنائی ہوئی اسکیم کے ساتھ ہو، تو پھر اس کا پہلا ثبوت ہے کہ اللہ محبوب ہوا یا نہیں،
اگر کوئی بد نصیب یہ کہے کہ اللہ سے وہ محبت نہیں ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی اپنی نوعیت میں، اپنی کیفیت میں، تو اس نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بس وہم پال رکھا ہے، وہ حب رسول ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم درود شریف کو اپنے اظہار محبت کا سب سے بڑا میڈیم بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو روحانی افسردگی اور باطنی موت کا سما ہے وہ ٹل جائے، اور ہم دوبارہ حق کی روشنی کی طرف، حق سے تعلق کی حرارت کی طرف پورے جذبے، پورے صدق نیت اور تمام دستیاب قوتوں کے ساتھ پلٹ جائیں، یعنی اللہ کی طرف اندر باہر سے یکسو ہونا اور رہنا سیکھ جائیں۔ بس یہ دین ہے۔ تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ مطلب میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ یہ درود شریف ہے کیا، اس کا فوری مطلب کیا ہے، اس کا حقیقی مفاد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے اس کے کلمات جو ہیں نا، بنیادی کلمات، ان کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایک مجموعی بات تک دل کی آمادگی بلکہ دل کی تڑپ کے ساتھ پہنچنے کی کاوش کریں گے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، درود شریف کی ایک حیثیت ذکر اور عبادت کی ہے، اور دوسری حیثیت دعا کی ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ہم ذکر کی حیثیت سے درود شریف کو دیکھیں تو اس میں بہت بڑے بڑے کمالات اور حقائق اور باریکیاں اور گہرائیاں ہیں، لیکن سر دست میں ایک بات عرض کرتا ہوں جس سے کم از کم یہ بات ہر شخص پہ واضح ہو جائے گی کہ درود شریف بہترین ذکر بھی ہے، کیونکہ اس کا ذاکر بھی بہترین ہے، تو یہ اپنے ذاکر کو بھی بہترین بناتا ہے۔ تو وہ ذکر کی حیثیت سے اللہ کی صلاۃ، اللہم صلی علی محمد، کہ یہ صلاۃ جو ہے یہ اللہ کی بہترین رحمت ہے، اور اس رحمت کے نزول کا، اس رحمت کی مسلسل ترسیل کا جو پورا نظام ہے وہ بہترین ہے۔ کوئی چیز اتنے وسیع پیمانے پر جو ہے، اتنے کائناتی اسکیل پر، جہاں لامکانی اور مکانی تمام اللہ کی بندگی میں کام آنے والی قوت اور کردار سب اس میں شریک ہوں، وہ مطلب وہ درود ہے۔ تو وہ اب کہ اللہ بھی بھیجتا ہے صلاۃ، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اب یہاں فرشتوں میں کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی جتنے فرشتے ہیں ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ ہوئی اللہ کی جانب سے درود کا نازل ہونا، اس کی بہترین رحمت کا بہترین ذرائع کے ساتھ اس کے بہترین بندے پر نازل ہونا۔ تو یہ اگر ذہن میں رہے کہ سب سے بڑا دینے والا، سب سے بڑی دی جانے والی چیز، اور سب سے بڑے بندے کو دیے جانے کا عمل، یہ اگر ہم اس سچویشن میں، اس دائرے میں رہتے ہوئے اب کہیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو پھر یہ بہترین ذکر ہے۔ سمجھ گئے نا کہ یعنی اللہ کو اس کی عظیم ترین نعمت، صلاۃ سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، صلاۃ سے بڑی، صلاۃ من اللہ علی النبی، اس سے بڑھ کے رحمت کوئی نہیں ہے۔
تو یعنی اللہ کی اس عظیم ترین نعمت یعنی صلاۃ کے تسلسل اور اس کے پسندیدہ ترین بندے کے حوالے سے اللہ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ ظاہر ہے کہ یہ بہترین ذکر ہے، کیونکہ یہ ذکر اپنے کیے جانے کے تمام شواہد گویا حسی سطح پر سامنے لے آتا ہے، سامنے رکھتا ہے، گویا ہم اس ذکر کے ٹھوس اسباب میں رہتے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے ہماری جو شعور ذکر اور ہماری کیفیت ذکر میں جیسا اضافہ اور جیسا تیقن پیدا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو اور پھر یہ صلاۃ کا عرض کر رہا تھا نا، تو صلاۃ لفظ ہے، صلاۃ کے معنی سادہ ہیں اور بہت جیسے جامع اور مکمل لیکن مفرد ہیں، کہ اللہ کی نسبت سے اس کی تمام معلوم اور نامعلوم دونوں رحمتوں اور نوازشوں میں سے سب سے بڑی رحمت اور نوازش جس کو دائمی تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا اللہ کو محبوب ہو، وہ صلاۃ ہے۔ یہ مطلب امید ہے کہ اس سے واضح ہو گئی ہوگی بات۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اکمل جو ہے، ہم اللہ کے حکم سے رحمت کے اس دھارے میں ایک قطرے کی طرح خود کو کھپا دینے اور صرف کرنے کا ہر وقت موقع رکھتے ہیں، کوئی بندش نہیں ہے، بس درود شریف کو اس کے ادب کے ساتھ پڑھو۔ تو آپ سمجھیں اس سے بڑھ کے میری اور آپ کی کیا کامیابی ہوگی کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ایک نورانی دھارے کی طرح ابد تک رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس میں میں بھی اس کی ایک بوند میں بھی بن جاتا ہوں، اور وہ ایک بوند بننے کا موقع اللہ نے مجھے حکم کی طرح دیا ہے۔ یہ اللہ کی عنایت اور نوازش کی ایک نادر قسم ہے کہ اللہ مجھے میری ایسی نعمت اور رحمت سے نوازنا چاہتا ہے جو میں کچھ بھی کر لوں نہیں حاصل ہو سکتی، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو، یعنی اس کا مجھے امر کرے، اور امر اس عمل کا کرے جس عمل کو کرنے کے نتیجے میں یقینی طور پر میں اس نعمت کو پا لوں گا، اس انتہائی بندگی کو چکھ لوں گا، ایکسپیرینس کر لوں گا، جس پر میں کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، بلکہ پہنچنا تو دور کی بات ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ وجود اپنی ساری حقیقت کے ساتھ اگر ایک کورسپونڈنس کی طرح تصور کر لیا جائے تو پورا نظم وجود اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حرکت کا نام ہے۔ تو آپ اس درجۂ حقیقت پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچا دینے کی توفیق حاصل کر لیں، تو اس سے بڑھ کے کیا کامیابی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دھارے کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس دھائرے کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ناحق ہے، باطل ہے، مضر ہے، بے معنی ہے۔ تو آپ سمجھے نا، تو یہ بہت فخر کی بات ہے، بہت اطمینان کی بات ہے، بہت شکر کی بات ہے۔ کبھی غور کیجئے، درود شریف ذرا ٹھہر ٹھہر کے دل اور زبان کو ہم آہنگ کر کے پڑھیے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ اللہ کا بہترین شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں نا، یہ درود شریف کی کیفیت جو معیاری کیفیت ہے، اس میں شکر کا غلبے کے ساتھ محسوس ہونا لازم ہے۔ تو آپ پڑھ کے دیکھیے گا
تو لگے گا کہ آج آپ نے دل سے شکر ادا کیا ہے، ایسا شکر جس کا ذائقہ تلخ چیزوں کو چکھنے کے عالم میں بھی برقرار رہے گا، جس کے ذائقے پر کوئی اور ذائقہ غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ہے درود شریف کی وہ عطا جو گویا آپ کو حقیقت دین اور منزل بندگی تک پہنچا دیتا ہے، کسی زحمت کے بغیر، کسی مجاہدے کے بغیر، کسی لمبی چوڑی تفصیل میں پڑے بغیر۔ تو اب درود شریف جو ہے یہ تو ذکر کی حیثیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی اپنی انتہائی مکمل حالت میں جو آتی ہے وہ درود شریف میں آتی ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے درکار جو اس کا حضور ہے، تشکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، وہ بھی درود شریف میں ہے اور اس سے باہر نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں، اس کو مطلب ذرا سا برت لیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نماز میں جب درود شریف پڑھیں تو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیں، کبھی دعا کرنے لگیں تو صرف درود شریف پڑھتے رہیں، اور درود شریف کو مطلب زبان سے آواز بعد میں نکلے، دل سے ایک لہن پیدا ہو جائے جو درود شریف کی گونج آپ کے باطن میں پہلے ہو، زبان سے بعد میں نکلے۔ تو اس طرح کا کچھ کر لیں کہ جیسے دھیان سے تنہائی میں کچھ زینت اختیار کر کے 2 رکعت پڑھ کے کہ یا اللہ میں درود شریف کو اپنی متاع زندگی، متاع بندگی بنانا چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیجیے۔ تو وہ 2 رکعت حاجت کی نیت سے پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور تھوڑا سا دھیان دل پہ کر کے اپنے اندر جو ہے وہ ذرا زیادہ جھانکتے ہوئے اب اللہم صلی علی محمد، یہ پورا درود شریف جو ہے وہ جیسے یوں کہیں کہ جیسے آہستہ آہستہ، جیسے آب حیات کے ایک ایک گھونٹ پینے کی طرح اسے پڑھیں، تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 15-20 دن میں یہ درود شریف آپ کے باطنی نظام پر لگے ہوئے زنگ کو اتار دے گا، اور یہ جو ہر چیز برف کی بن چکی ہے ہمارے اندر، اس کو پگھلا کے اس میں حرارت پیدا کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ مہینے بھر میں یہ کر کے دیکھ لیجئے، اور یہ ہماری بہت بڑی قوت ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی کے توسط سے جیسے اللہ کی ہدایت حاصل کرتے ہیں، جیسے اللہ کے احکام حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ان کے توسط سے، ان کی محبت کے وسیلے سے اس کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ تو جب تک دین میرے احساسات اور میرے نفسیات کی واحد یا سب سے بڑی کنڈیشن نہیں بنتا، اس وقت تک ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور کیونکہ وہ حفاظت کرنے میں ویسے بھی ہمیں زیادہ فکر نہیں ہے کہ خطرے میں ہے، ہمیں تو گھر خطرے میں ہو تو فکر ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہم لوگ جس سطح پہ بھی پڑے ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ذرا درود شریف کو اپنا رہنما بنا کر، اپنا نجات دہندہ اور ریسکیور بنا کر استعمال کر کے دیکھیں۔ تو اب دعا کی حیثیت جو ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا کہ صلوات بھیجیے، برکت بھیجیے، تو یہ جو دعا ہے یہ بھی عبادت ہے از روئے حدیث۔ تو عبادت کا پہلو اس کے دونوں حصوں میں شامل ہے، ذکر کی حیثیت سے بھی اور دعا۔ اور دوسرے یہ کہ دعا پر ہم اگر مرکوز کریں، یعنی ہم گویا دعا
کی طرح یوں ہاتھ اٹھا کے یا دعا کی نیت سے اللہم صلی علی محمد جب کہیں تو اس میں آپ سوچئے کہ مجھے ایسی دعا اللہ نے بتائی ہے جو ایک تو اس کی سب سے پسندیدہ دعا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ دعا ہے اور یہ اللہ کے سب سے پسندیدہ عمل میں گویا اس کے ناچیز بندوں کا حصہ لینا ہے۔ تو پس یقیناً پسندیدہ ترین ہے، یقیناً مقبول دعا ہے، کیونکہ وہ دعا ظاہر قبول ہوگی اس چیز کی جس چیز کو اللہ خود ہی کیے جا رہا ہے، یعنی اللہ تو صلوات بھیجے جا رہا ہے نا، تو میں جب کہوں گا کہ اللہ صلوات بھیجیے یا بھیجتے رہیے تو میں تو ایک مقبول دعا کر رہا ہوں جس کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، جس کے رد ہونے کا تصور ایمان کے خلاف ہے۔ تو یہ کتنی فخر کی بات ہے کہ آپ خود سوچئے کہ میری یہ دعا مقبول ہو۔ یہ دعا تو مقبول ہے لیکن اس میں امتحان یہ ہے کہ دعا کرنے والا بھی مقبول ہے یا نہیں۔ تو اس وہم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہر آدمی جو درود شریف پڑھ رہا ہے وہ مقبول ہے اس کی دعا کے طور پر، بالکل نہیں۔ اس میں ضروری ہے یہ دیکھنا کہ اللہ میرے کلمات کے ساتھ، میری اس آرزو کے ساتھ، میری اس خواہش اور دعا کے ساتھ خود مجھے بھی باب قبولیت کراس کرنے دے رہا ہے یا نہیں، مجھ پر بھی باب قبول کھل رہا ہے یا نہیں، سمجھ گیا نا؟ تو اسی کو کوالیفائی کرنے کے لیے اوپر میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دعا کی حیثیت سے ہم ذرا سا بس توجہ کر لیں اور ایک ذرا نیت کر لیں اور پھر اس نیت کے مطابق درود شریف سے استفادہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، دینی مسائل۔ وہ یہ ہے کہ آپ اور مجھے یہ پوری طرح سمجھنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ دعا جو درود شریف جو دعا ہے یہ میری سب سے بڑی آرزو ہے، میری سب سے بڑی تمنا ہے، میری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ میری سب ضرورتیں، میری سب خواہشیں اس تمنا اور اس دعا کے آگے ہیچ ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ اندر سے ایک فلاورنگ کا عمل شروع کرے گا، ایسے لگے گا جیسے جنت کی ہوا آپ کے دل کو تازہ کر رہی ہے۔ کر کے دیکھیے کہ میری سب سے بڑی آرزو ہے اللہم صلی علی محمد۔ میں ہر ضرورت کو چھوڑ سکتا ہوں اگر اللہ مجھ سے فرمائے کہ بس اپنی ایک تمنا، ایک آرزو بس مجھ سے طلب کرو، تو میں مسلمان نہیں ہوں اگر میں اس کے علاوہ کوئی آرزو انتخاب کروں کہ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب یہ سب سے بڑی آرزو جس کی بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نفس نے اللہ سے محبت کے غلبے کو اپنے لیے قبول کر لیا ہے۔ تو نفس اگر اللہ سے محبت اور خشیت سے مغلوب رہنے پہ راضی ہو جائے تو یہی نفس مطمئنہ ہے نا، جو آخر بندگی ہے۔ تو باتیں اس میں اور بھی ہیں، ابھی ہم نے وہ برکت والا پہلو نہیں لیا کہ صلوات اور برکت طلب کر رہے ہیں، تو کبھی موقع ملا تو یہ برکت کیا ہے، اور پھر بلکہ نہیں اس پہ دوسری نشست پہ بھی بات کریں گے۔ اس میں یہ کہ اس درود شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیسی ہستی تھے، ان کی کیا شان تھی، تو جس کو اکثر مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو وہ بلکہ اگلی مرتبہ اگر یہ عبدالعزیز صاحب یاد دلا دیں گے انشاءاللہ
تو اگلی مرتبہ ہم درود شریف کے جو مین اس دعا میں ہم جن کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں ان کا ذکر کریں گے، ان کے متعلقہ مناقب بیان کرنے کی کوشش کریں گے، خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو اور پھر ضمناً یہ دیکھ لیں گے کہ برکت کیا ہے، یعنی برکت رحمت، ان دونوں میں ظاہر ہے کہ برکت رحمت ہی ہے، لیکن یہ کہ رحمت سے کچھ جداگانہ کیفیت رکھتی ہے، وہ ہم پھر اگلی نشست میں اللہ نے چاہا تو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بھائی اس بات کو سنجیدگی سے لے لو، ہمیں اپنے آپ کو واقعی مستحق بنانا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل دل و جان سے، مال و منال سے، آل اولاد سے جو ہے وہ نثار رکھے، اس کے ساتھ نثار ہیں ہم۔ تو اس بنیادی یہ جو نفس میں یہ دھماکہ کیے بغیر ہم اپنی دنیا کی بھی حفاظت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم بالکل ہی جیسے اب دنیا کے نشانے پر ہیں، اور ہم کیا کہوں کہ اب دنیا مطلوب ہے لیکن کشکول لے کے طلب کرتے ہیں ہم دنیا کو، اس کے سچے عاشق بھی نہیں ہیں کہ دنیا کو خود کھنگالیں، دنیا کو سمجھنے کے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے درکار کچھ تھیوریز ہم بنائیں اور دنیا پر تصرف کرنے کے راستے نکالیں، اور اس تصرف کو باقی دیکھنے والوں پہ ثابت کریں کہ ہم دنیا کو جانتے بھی ہیں اور دنیا پر دسترس بھی رکھتے ہیں۔ یہ سب سرے سے نہیں، مطلب اس وقت کسی بھی علم کی تعمیر کرنے والا ایک فقرہ بھی کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ تو اس بضاعت کے ساتھ، اس ادنیٰ ترین حیثیت کے ساتھ، جس میں لوگوں کو اب ہمیں آدمی ماننے میں بھی تکلف ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ گویا ہماری بقا، ہمارے سروائیول اور اس مسلسل اہانت و تحقیر میں مبتلا ہونے سے بچنے کا یہ نسخہ ہے جو آج میں نے عرض کیا ہے۔ تو یہ ذرا کر کے ضرور دیکھیے، خود بھی کیجئے، اپنے گھر میں بھی کروائیے، یا جو آپ کی بات سنتا ہو اسے بالکل دین کی دعوت کے انداز میں یہ درخواست کیجیے کہ یہ کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تو ہے ہی، اس کو ذرا خوب سنجیدگی سے پیدا کریں اپنے اندر، یہ اتباع کے ساتھ کر لیں تو کیا کہنے۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں عوام، خواص، عالم، جاہل کی کوئی تمیز اور تفریق نہیں ہے، اور یہ بہت جلدی ہمارے اجتماعی وجود میں پھیل سکتا ہے۔ تو یعنی جلدی لاہور سے نیو یارک تک جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو ذرا سنجیدگی سے اور ایک استغفار اور تشکر کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ایک اسٹیٹ آف ارجنسی میں اس کا آغاز کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔